بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، کیا آپ نے کبھی ایک ایسے عیسائی پادری کے بارے میں سنا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا داعی بن گیا؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک شخص جو چرچ میں خدا کے بیٹے کے گیت گاتا تھا وہ آج قرآن کی تلاوت سے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے؟ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ امریکہ سے تعلق رکھنے والے یوسف ایسٹس کی سچی اور حیران کن داستان ہے۔ یہ وہی یوسف ایسٹس ہیں جنہیں دنیا آج پیس ٹی وی پر سن رہی ہے، جن کے الفاظ لاکھوں دلوں میں ایمان کی روشنی جگا رہے ہیں، لیکن کبھی وہ بھی ایسے تھے جو اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب سمجھتے تھے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس چرچ کے پادری کی کہانی کہ کیسے اس کا دل بدلا اور وہ دین حق کی روشنی میں آ گیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، یوسف ایسٹس کا اصل نام جوزف ایڈورڈ ایسٹس تھا، جو 1944 میں امریکہ کی ریاست اوہایو میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی عیسائی خاندان سے تھا اور ان کے والد خود ایک مبلغ تھے، اور گھریلو ماحول مکمل طور پر عیسائیت سے جڑا ہوا تھا۔ ایسٹس بچپن سے ہی چرچ جاتے، بائبل پڑھتے اور عیسائی تعلیمات کو پھیلانے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ انہوں نے مذہبی تعلیمات کے ساتھ ساتھ موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی اور گرجا گھروں میں مذہبی گیت گاسپل میوزک گانے کا شوق بھی رکھتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرا وہ ایک عیسائی پادری اور مبلغ کے طور پر جانے لگے۔ ان کی زندگی کا مقصد عیسائیت کی تبلیغ بن گیا۔ ناظرین محترم، یوسف ایسٹس کا اسلام کے ساتھ پہلا واسطہ 1991 میں اس وقت پڑا جب ان کے والد کا کاروباری تعلق ایک مصری مسلمان سے ہوا۔ وہ مسلمان شخص بڑے با اخلاق، دیانتدار اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان کا نام محمد تھا۔ یوسف اور ان کا خاندان چونکہ اسلام کو دہشت گردی، ظلم، جہالت اور جبر سے تعبیر کرتا تھا، اس لیے وہ محمد کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے محمد کے کردار، سچائی، صبر، دیانت اور نرم مزاجی کو قریب سے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ یوسف کے والد نے محمد کو اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی تاکہ بہتر طور پر کاروبار کیا جا سکے۔ یوں محمد یوسف ایسٹس کے گھر میں آ گئے اور یہیں سے دلوں میں تبدیلی کا عمل شروع ہو گیا۔ یوسف ایسٹس نے محمد سے کئی سوالات کیے۔ تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہو؟ قرآن کیا ہے؟ اسلام میں نجات کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ کیا واقعی مسلمان جنت میں جائیں گے؟ وغیرہ وغیرہ۔ محمد نے ایک مبلغ کی طرح نہیں بلکہ دوستی کے انداز میں ان سوالات کے جوابات دیے۔ وہ کبھی بھی بحث نہیں کرتے تھے، صرف مسکراتے اور قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں جواب دیتے۔ یوسف ایسٹس کا کہنا ہے کہ میں محمد سے بحث کرنے آیا تھا، لیکن اس کے اخلاق اور حکمت نے مجھے خاموش کر دیا۔ وہ صرف جواب دیتا تھا، قائل نہیں کرتا تھا، بلکہ میں خود ہی ان کی باتوں کا قائل ہو رہا تھا۔ اسی دوران یوسف ایسٹس نے اسلام کے بارے میں کتابیں پڑھنا شروع کی، قرآن کا ترجمہ دیکھا اور کئی راتیں جاگ کر سوچتے رہے۔ ایک دن محمد نے یوسف کو ایک مختصر سوال کیا، کیا تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو؟ یوسف نے کہا، یقیناً۔ تو محمد نے مسکرا کر کہا، تو پھر اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال یوسف کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسی رات انہوں نے سجدے میں سر رکھا اور رب سے سچ کی طلب کی۔ اگلی صبح یوسف ایسٹس نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد ان کی بیوی، بیٹی اور پھر ان کے والد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ یوسف کہتے ہیں، میں چرچ میں پادری تھا لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ اسلام میں داخل ہوا تو پہلی بار ایسا لگا جیسے اللہ سے میرا رشتہ جڑ گیا ہو۔ یوسف ایسٹس نے اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت اسلام کا کام شروع کیا۔ انہوں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، عربی سیکھی اور دنیا بھر میں لیکچرز دینے لگے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ سادہ زبان میں اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ان کے لیکچرز میں عقل، منطق اور محبت شامل ہوتی ہے۔ یوسف ایسٹس نے کئی مذاہب پر تحقیق کی اور اسلام کو ہر لحاظ سے ایک مکمل دین پایا۔ وہ گائیڈس ٹی وی اور پیس ٹی وی اور دیگر اسلامی چینلز پر آتے ہیں اور ان کی تقاریر
عیسائیوں، نو مسلموں اور نوجوان نسل کے لیے خاص طور پر مفید ہوتی ہیں۔ یوسف ایسٹس کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہدایت صرف مسجد یا مدرسے سے نہیں بلکہ دل کی سچائی سے آتی ہے۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو اسلام کے قریب کیا۔ ان کا سادہ، خوش مزاج اور علمی انداز نوجوانوں میں بے حد مقبول ہے۔ انہوں نے کئی بار کہا، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ یہ زندگی کا مکمل ضابطہ ہے جو دل کو تسکین اور عقل کو اطمینان دیتا ہے۔ اگر ایک امریکی پادری جو پورے اخلاص سے عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا اسلام کو حق جان کر اسے قبول کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام صرف عربوں کا دین نہیں، وہ ہر قوم اور ہر زبان کا دین ہے۔ اللہ کسی کے رنگ، نسل یا زبان سے نہیں بلکہ دل کے اخلاص سے دیکھتا ہے۔ ناظرین، یوسف ایسٹس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ کی تلاش کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر دل میں طلب ہو اور نیت صاف ہو تو رب خود راستہ دکھا دیتا ہے۔ چاہے آپ چرچ میں ہوں، مندر میں ہوں یا بازار میں، اگر اللہ کو سچے دل سے پکاریں تو وہ آپ کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے ہی آئے گا، جیسے اس نے یوسف ایسٹس کو چرچ سے اٹھا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل کر لیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اور اگر آپ یوسف ایسٹس کے اسلام قبول کرنے کی کہانی سے متاثر ہوئے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور لکھیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔